السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوئی ہوں ویڈیو کو لے کر۔ یہ ویڈیو ایسی ہے کہ جو نماز کے لیے ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے منع کرا ہے کہ جو میری نماز کو قضا کرے اسے تم قرضہ بھی مت دو، قرضہ بھی مت دو۔ ہم قرضہ کس کو دیں گے؟ ہم پر ہے کیا چیز؟ اللہ ہی کا تو حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو پہنچا دو، ہمارے دل میں رحم پڑتا ہے، ہم فلاں شخص سے ملنے جاتے ہیں، وہ پریشان ہیں، لیکن اللہ نے غصہ دکھایا ہے جو نماز نہ پڑھے تم اسے قرضہ بھی مت دو۔ جو میرا قرضہ نہیں دیتا، قرضہ کیا، اللہ کا تو فرض ہے نماز، اللہ کا کوئی قرضہ نہیں ہے، اللہ کی تو فرض ہے نماز۔ نماز پڑھنا فرض ہے ہر بندے کے لیے۔ 8 سال کے بعد میں ہر بندے پر فرض ہو گئی، عورت ہو یا مرد یا بچہ ہو۔ یہاں تک حکم آیا ہے کہ اپنے بچے کو مار مار کے بھی نماز کے لیے بھیجو۔ باپ کی لکڑی کے لیے حدیث میں آیا ہے گھر میں کوڑا ٹانگے رکھو، اگر بچہ جس سے کہ بچہ ڈرے، اور باپ کی نصیحت ایسی ہے جیسے کہ کھیتی کو پانی لگتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے حدیث میں سنا ہوگا۔ حدیث ایسی چیزیں ہیں، اللہ نے پورا مکمل طور پر حدیث کو بتا دیا ہے۔ حدیثوں میں لکھ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنے منہ سے کہیں اور جو صحابہ کرام نے باتیں کریں وہ سب باتیں حضور کر کے دکھاتے تھے، اور صحابہ کرام کو جو حضور نے کام کرتے دیکھا انہیں منع نہیں کیا تو سمجھو 100% صحیح کام تھے۔ اب ہم سوچیں گے اللہ کا تو فرمان یہ ہے کہ کوئی اپنا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے۔ بتاتے ہیں نا کہ جو اپنے پڑوس میں نماز نہ پڑھے اس کی 40 دن کی روزی چلی جاتی ہے، اس گھر کی 40 دن کی روزی چلی جاتی ہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے پر، اور ہم تو دھاڑا دھاڑ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مقصد ہے کہ نماز چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ نماز پڑھیں، وقت نکالیں، کھانا کھا رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، سارے پوری حاجاتوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ایک نماز سے ہوتا ہے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ شیطان کا غلبہ ایسا ہوتا ہے، شیطان طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے کہ اب یہ کام آ گیا، اب یہ کام آ گیا۔ نماز کے لیے میں اپنے اوپر جیتی جاگتی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ابھی میری عید والے روز ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں ہر ویڈیو میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں نماز سے ایسی میرا دل وہ ہو رہا تھا، دل چاہتا نماز پڑھوں لیکن جسم میں طاقت نہیں میرے میں، بالکل نماز کی طرف سے ایسی ہو گئی ہیں جس میں کہ اللہ معاف کرے۔ پورے رمضان میں نے نماز پڑھی، قرآن شریف پڑھا، ویڈیو بھی بنائی اور گھر کے اخراجاتوں کو بھی پورا مکمل کرا، سارا کچھ کرا، لیکن میری ماں بہنوں کبھی کبھی شیطان کا غلبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شیطان مردود ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسے حاوی مت ہونے دیے، اور یہ پڑھا کریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ پڑھ کے دم کرا کریے، استغفار پڑھا کریے، اور نماز کو مکمل کر لیے۔ اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار لشکر کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ لشکر میں تھوڑے دن وہاں پر رکنے کے بعد میں پھر دوسری جگہ جانا تھا وہ لشکر، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پتہ نہیں کدھر کی طرف سو رہی تھیں، اور لے جانے والوں نے ان کا سامان سوچا اس میں ہی ہوں گی، بچی تو تھیں وہ چھوٹی عمر کی، اسی میں انگلی لپیٹ کے ان کے اونٹ پہ رکھ دیا، اور وہ چل دیے، پورا لشکر چل دیا۔ اس میں سے ایک آدمی ایسا رہتا تھا کہ وہ سامان کو دیکھے کہ کدھر سے کہیں لشکر کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا ہو۔ اتفاق سے ام المومنین حضرت عائشہ اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سو رہی تھیں۔ اس شاگرد نے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ منہ پھیرنے کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں پتہ نہیں میں نیند میں تھی، کیسے چلے گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے ان اونٹ پہ ان کا سامان انہوں نے لپیٹ کے اونٹ پہ رکھ دیا اور چل دیے۔ اس جانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دریافت ہوئی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ کسی کے ساتھ چلی گئیں، یہ ہوا وہ ہوا، تو حضور کو بھی تھوڑا سا ان سے نفرت سی ہونے کے بعد میں بہت دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورت نازل کر، سورہ نور میں حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پیغمبر سے
दरियाफ्त कर कुछ कहा होगा। कहने के बाद में उनका गुस्सा ठंडा हुआ और वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के घर पर आ गए। आने के बाद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुई। होने के बाद में उन्होंने कहा, मैं आपसे जब बात करूँगी पहले मैं अपने रब को सिजदा करूँगी, मेरे रब का जो भी है मैं अपने रब को सिजदा करने के बाद में ही आपसे बोलूँगी। देखिए अल्लाह का मर्तबा कितना बड़ा है और हम छोटी छोटी बातों पर नमाज़ छोड़ देते हैं, शादियों में नमाज़ छोड़ देते हैं, कहीं सफ़र पे जाते हैं तो नमाज़ छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरी माँ बहनों नाज़रीन, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि नमाज को अपने को मज़बूती से पकड़ लो, नमाज को अपनी को मज़बूती से पकड़ो। नमाज जो पढ़ेगा वो अल्लाह आखिरत के लिए क्या लेके जाएंगे, आखिरत की कुंजियाँ क्या हैं, कब्र के अज़ाब से कैसे बचेंगे। कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज़ें पढ़िए, जो भी हो सके सब चीज़ें पढ़िए और पढ़ते रहिए और अल्लाह अपने कामों को भी अंजाम देते रहिए। मर्द हजरात अपनी कमाइयों में अल्लाह ताला बरकत दे, मेरे बच्चों के मेरे शौहर की कमाई में भी अल्लाह बरकत दे और मेरी बेटी को भी सुकून दे, सबकी बेटियों को सुकून दे। अल्लाह ताला से ये दुआ है अल्लाह ताला जवान बेटियों को जल्द से जल्द निकाह करा दे कि ताकि कोई वो नुकसानात ना हो। अगर किसी को ख्वाहिश है तो उसको जल्दी निकाह करा दे और अगर कोई बर्दाश्त वाला है तो देख लें, लेकिन निकाह जल्दी कराएं। निकाह जल्दी कराने की कोशिश करेंगे तो ये ज़िनाखोरी नहीं होंगी। ज़िना सबसे बुरा चीज़ है ज़िना। ये तो मेरी माँ बहनों आप सब जानती हैं। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।